بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق نمبر 12 خطوط بنام مدیر، جس کے مصنف ڈاکٹر مسکین علی حجازی ہیں، اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوالات سے پہلے اس سبق میں شامل کچھ مشکل الفاظ اور اس کے معنی۔ مسلمہ کے معنی ہے مانی ہوئی، تسلیم شدہ۔ مندرجات، درج یا شامل نکات اور موضوعات۔ موافق کے معنی ہے مطابق، راز یا متفق۔ فیچر کے معنی ہیں اخبار میں کسی مسئلے کا تجزیاتی مطالعہ۔ کالم کہتے ہیں اخبار یا رسالے میں صفحے کی پیمائش کی اکائی، یا اخبار یا رسالے میں مستقل عنوان سے باقاعدگی سے شائع ہونے والی تحریر۔ اس کے علاوہ قاری یعنی پڑھنے والا۔ مراسلہ کہتے ہیں بھیجا گیا خط، یعنی ارسال کیا گیا۔ جریدے کی جمع ہے، اس کے معنی ہے رسالے۔ رجوع کرنا یعنی پیش کرنا، لوٹنا یا توجہ کرنا۔ اسٹوڈنٹس، اب کچھ سوالات ہیں جن کے مختصر آپ کو جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ زیادہ تر اخبارات قارئین کے خطوط کن صفحات پر شائع کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ زیادہ تر اخبارات قارئین کے خطوط ادارتی صفحات پر شائع کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ ایک اردو اخبار میں ہر ماہ اوسطاً کتنے خطوط چھپتے ہیں؟ اس کا جواب یوں ہے کہ اردو اخبار میں ہر ماہ اوسطاً 150 اور سالانہ تقریباً 1500 سے زائد خطوط شائع ہوتے ہیں، جبکہ انگریزی اخبار میں خطوط شائع ہونے کی تعداد کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی اخبارات میں خطوط کی ادارت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اخبارات اور مراسلات کے کالم پر احتیاط کے طور پر کیا لکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مراسلے کی شکل میں کچھ لکھنے کی ذمہ داری اخبار پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ وہ انفرادی رائے یا نظریہ تصور ہوتا ہے اور رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ لہٰذا اخبارات مراسلات بھی لکھ دیتے ہیں کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مراسلات سے کس رجحان کی نشوونما ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ مصنف کی رائے میں اس سے جمہوریت کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس سے عام لوگ حدود کے اندر رہ کر اپنی رائے کے اظہار کا سلیقہ سیکھتے ہیں، اور مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں۔ اس سے حکومت کو عوام کے مسائل جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مراسلوں میں کسی ایک موضوع پر بحث کو ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ مراسلوں میں کسی ایک موضوع پر بحث کو ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں تقدیری اثر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ خطوط بنام مدیر سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اس کو آپ اس کی نمبر وائز بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ اخبار کا ایڈیٹر قارئین کے احساسات اور جذبات سے باخبر رہتا ہے۔ خطوط سے خود اخبار اور مدیر کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے۔ مراسلات سے جمہوریت کی نشوونما ہوتی ہے۔ قارئین کو مکتوبات سے رہنمائی ملتی ہے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قارئین کو خط تحریر کرتے ہوئے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ لکھا گیا خط قومی امور کے خلاف تو نہیں، خط ذاتی غرض کے لیے تو نہیں لکھا گیا، خط میں کسی گروہ کے مذہبی و سماجی جذبات کو مجروح تو نہیں کیا گیا، خط کا انداز بیاں غیر مہذب تو نہیں۔ مدیر کے نام خط لکھتے وقت قاری کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ خط اخبار میں شائع نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 4، قارئین مدیر کو کس کس نوعیت کے خط لکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ قارئین اخبار کی پالیسی پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ذاتی یا اجتماعی شکایات تحریر کرتے ہیں، کچھ قارئین نئی آئیڈیاز سامنے لاتے ہیں، ملک کے سیاسی، مذہبی، تعلیمی، اقتصادی اور اخلاقی معاملات وغیرہ بھی زیر بحث آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل عنوانات میں خط کی قسموں کی الگ الگ نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے کہ منی آرڈر کی رقم نہیں ملی۔ اس کا جواب ہے کہ یہ انفرادی شکایت کا اظہار کیا گیا اس خط میں۔ بے ہے کہ ملتان تلمبہ روڈ کو پختہ کیا جائے، اس میں اجتماعی شکایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جیم، مضر صحت مشروبات، یہ حفظان صحت کا اس میں اظہار کیا گیا ہے۔ اور آخری ہے کہ کمپیوٹر دوست بھی دشمن بھی، اس میں معاشرتی اصلاح کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس صورت مشق میں شامل کسی سوال کے حوالے سے اگر کسی الجھن کا شکار ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو نیک اور باعمل انسان بنائے۔ آمین۔